جن کے لہو سے یہ زمین سرخ ہوئی، ان کا قرض صرف نعرہ لگا کر نہیں چکایا جا سکتا، عمل سے چکانا ہوگا۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین محفل، معزز اساتذہ، پیارے طلباء اور وطن عزیز کے محبو، آج ہم اس عظیم عنوان پر گفتگو کریں گے جس کے بغیر 26 جنوری، 15 اگست یا آزادی کا کوئی دن مکمل نہیں ہوتا، اور وہ ہے شہیدوں کی قربانیاں اور ہمارا فرض۔ دوستو، یہ آزادی، یہ ترنگا، یہ خوشی کسی تحفے میں نہیں ملی، یہ ان لاکھوں شہیدوں کے خون سے لکھی گئی کہانی ہے جنہوں نے مسکرا کر پھانسی کے پھندے کو چوما، جنہوں نے ہنستے ہنستے گولیوں کے سامنے سینہ تان دیا۔ شہید مرتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، قوم کی رگوں میں بہتے ہیں خوشبو بن کر۔ بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، ٹیپو سلطان، رانی لکشمی بائی، عبدالحامد اور ان گنت نام جو آج بھی مٹی کے ذروں میں مہک رہے ہیں۔ قربانی کا مطلب صرف جان دینا نہیں، شہادت صرف گولی کھانے کا نام نہیں، بلکہ حق کے لیے، انصاف کے لیے، قوم کے وقار کے لیے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایک کسان میں بھی ہے، جو اپنے کھیت میں پسینہ بہا کر وطن کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایک استاد میں ہے، جو علم کے چراغ سے آنے والی نسلوں کو روشنی دیتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایک سپاہی میں ہے، جو سرد راتوں میں اپنی جان داؤ پر لگا کر ہماری نیند کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں۔ یہ آیت صرف مذہبی پیغام نہیں، یہ ایک ابدی اعلان ہے کہ جو اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے ایمان کے لیے قربان ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ آؤ ذرا ماضی کے پردے کو ہٹا کر دیکھو۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب بہادر شاہ ظفر کے بیٹے توپ کے دہانے پر باندھ دیے گئے، تب بھی وطن کا نام ان کے لبوں پر تھا۔ جب بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو پھانسی کے پھندے پر چڑھے تو ہاتھ میں رسی نہیں، وطن کا پرچم تھاما ہوا تھا۔ اشفاق اللہ خان نے کہا تھا میرے جسم سے بہنے والا خون اس زمین کو ہرا بھرا کر دے گا، اور ہوا بھی یہی۔ ان کے لہو نے اس وطن کو جنم دیا جہاں آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آج سوال یہ ہے، کیا ہم ان قربانیوں کے حقدار وارث ہیں؟ کیا ہم نے ان کے خوابوں کا ہندوستان بنایا؟ شہیدوں نے ہمیں آزاد فضا دی، مگر ہم نے اس فضا کو نفرت سے بھر دیا۔ انہوں نے ہمیں ایک وطن دیا، مگر ہم نے اسے ذات، مذہب اور زبان میں بانٹ دیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم سچے ہندوستانی ہیں تو ہمیں ان شہیدوں کی قربانیوں کا قرض ادا کرنا ہوگا، علم سے، عمل سے، اخلاق سے اور اتحاد سے۔ بھگت سنگھ کا خواب صرف انگریزوں کو بھگانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بھارت بنانا تھا جہاں انصاف سب کے لیے ہو، تعلیم ہر گھر تک پہنچے اور محبت ہر دل میں بسا کرے۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، دوسروں کے حقوق کا احترام کریں، ملک کے قوانین کا پاس رکھیں، ماحول اور قدرتی وسائل کا خیال کریں، سب کے ساتھ محبت اور برابری کا سلوک کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو شہیدوں کے خواب کو حقیقت بناتا ہے۔ ایک لمحہ خاموشی میں سوچو، جب تم ترنگا لہراتے ہو تو سوچو کہ اس کے رنگ کسی کے خون، کسی کی قربانی، کسی ماں کے آنسو سے بنے ہیں۔ جب تم اسکول میں خوشی سے جن گن من گاتے ہو تو یاد کرو کہ کوئی جوان سرحد پر اپنی سانسوں کی قربانی دے رہا ہے تاکہ تم مسکرا سکو۔ یہی احساس، یہی شکر گزاری ہمیں ایک سچا ہندوستانی بناتی ہے۔ میرے ہم وطنوں، شہیدوں نے اپنا فرض نبھا دیا، اب باری ہماری ہے۔ قومیں صرف نعروں سے نہیں بنتی، بلکہ کردار، ایمان اور قربانی سے بنتی ہے۔ آؤ عہد کریں کہ ہم اس وطن کی عزت
یکجہتی اور امن کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں گے۔ یہ وطن ہم سب کا ہے، اسے خون سے نہیں کردار سے سنوارنا ہے۔ شہیدوں کی چتاؤں پر جلیں گے ہر برس دیپ، شہیدوں کی چتاؤں پر جلیں گے ہر برس دیپ، وطن کے رہنما تم کو سلام کرتے ہیں۔ اے وطن کے جوانوں تمہارا قرض ہے ہم پر، اے وطن کے جوانوں تمہارا قرض ہے ہم پر، تم نے دیا لہو ہم دیں گے وفا عمر بھر۔